بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، آج ہم اصول الفقہ المظفر کا سبق نمبر 117 پڑھنے جا رہے ہیں، اور آج انشاءاللہ ہم بیان کریں گے عام مخصص کی حجیت کے حوالے سے۔ گزشتہ درس میں مصنف نے بیان کیا تھا کہ ہمارے پاس جو عام آتا ہے کہ جس کی تخصیص لگائی گئی ہے، آیا وہ اپنے باقی ماندہ افراد میں حجت ہے یا حجت نہیں ہے۔ مصنف نے کلی طور پر سب سے پہلے مثالیں بیان کی اور مثالوں سے واضح کیا کہ ہم کس چیز کے بارے میں بحث کریں اور ہمارا مورد بحث کیا ہے۔ مثالیں بیان کرنے کے بعد ہمارے سامنے کلی طور پر 4 قسم کے نظریات آئے، اور ان 4 نظریات میں سے مصنف جو ہے وہ پہلے نظریے کے قائل ہوئے تھے، یعنی عام مخصص میں جو ہے وہ اپنی عمومیت میں باقی ہے اور ہر حال میں اس پر حجیت کا اطلاق کیا جا سکتا ہے۔ اور پھر مصنف اس بات کی جانب اشارہ کیا تھا کلی طور پر یہ مسئلہ جو ہے وہ ہماری گزشتہ بات سے مربوط ہے، کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ وہ عام جس کی تخصیص لگائی گئی ہو، آیا اس کے اوپر عام کا اطلاق کرنا حقیقی ہوگا یا اس پر عام کا اطلاق کرنا مجازی ہوگا۔ چونکہ مصنف حقیقت کے قائل ہوئے تھے، لہذا یہاں پر بھی مصنف حجیت کے قائل ہوں گے۔ آگے فرماتے ہیں یہاں تک تو میری بات ہوگی مکمل کہ میں حجیت کا قائل ہوں، اس بنا پر کہ میں حقیقت کا قائل ہوں۔ لیکن مصنف فرماتے ہیں ہمارے سامنے دوسرے قسم کے فراد جو گزشتہ بات میں تھوڑا سا پیچھے جائیں گے، کہ جہاں پہ ہم نے کہا تھا کہ ہم چونکہ حقیقت کے قائل تھے، ہمارے مقابلے میں کچھ دوسرے افراد تھے جو کہ مجازیت کے قائل تھے۔ اور مطلب جو افراد مجازیت کے قائل ہیں، اس باب میں وہ کون سا نظریہ رکھتے ہیں، آیا وہ حجیت کے قائل ہیں یا حجیت کے قائل نہیں ہیں۔ مصنف فرماتے ہیں ہمارے سامنے ان کے 2 طرح کے گروہ آتے ہیں، یعنی 2 طرح کے طبقات ہیں، دونوں کا الگ الگ نظریہ ہے۔ فرماتے ہیں پہلے گروہ کے قائلین کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ تخصیص کے بعد عام جو ہے وہ مجاز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ جس طرح گزشتہ بات میں نے نظریہ دیا تھا کہ جیسے تخصیص آتی ہے، عام کے اوپر بطور حقیقی عام کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ یہ مجاز میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اور علت انہوں نے کیا بیان کی تھی کہ چونکہ ادات عموم جو اپنے معنی غیر موصولات پر دلالت کرتے ہیں، لہذا یہ معنی حقیقی مراد نہیں لیں گے بلکہ معنی مجازی مراد لیں گے۔ فرماتے وہ کہتے ہیں کہ چونکہ عام جو ہے مجاز میں تبدیل ہو جاتا ہے، اور پھر مجاز کے مختلف مرتبے ہمارے سامنے، جیسا کہ تمام الباقی ایک مرحلہ ہے، اسی طرح فرماتے ہیں بعض الباقی، یعنی آپ باقی جتنے افراد ہیں سارے کے سارے افراد، یعنی میں سے کچھ افراد یعنی اس کے مختلف مرتبے ہیں۔ فرماتے پاس اگر ہم باقی ماندہ میں اس کی حجیت کے قائل ہوتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا، تو اس بنا پر یہ ہوگا کہ جس مقام پہ ہمارے لیے حقیقت کا اطلاق کرنا ممکن نہیں، یہ قاعدہ کلی ہے اصول کے باب میں، چونکہ اب یہاں پہ ہم اس کو حقیقی قرار نہیں دے رہے، ہم اس کو مجازی قرار دے رہے ہیں، اور یہ قاعدہ کلی ہمارے پاس ہے کہ جہاں پر کسی چیز کی حقیقت بیان کرنا ممکن نہ ہو، تو وہاں پر جو اقرب المجازات ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی مجاز ہیں ان مجاز میں سے جو سب سے اولا جو حقیقت کے قریب ہوگا وہ ہمارے لیے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ یعنی ہم تمام مجازات میں سے صرف اس مجاز کو اختیار کرتے ہیں جو کہ حقیقت کے قریب ہوتا ہے۔ لہٰذا اب ہم نے دیکھنا کہ ہمارے سامنے مجاز کے چونکہ مختلف مرتبے ہیں، ان مرتبے میں سے جو سب سے قریب ترین مرتبہ ہے وہ تمام الباقی، یعنی عام کے باقی جتنے افراد، مثال کے طور پہ 100 افراد میں سے 20 کی تخصیص لگی، جو 80 افراد ہیں سارے کے سارے یہ کیا ہو جائیں گے، تمام الباقی ہو جائیں گے۔ چونکہ یہ حقیقت کے زیادہ قریب ہے، لہٰذا ہم اس کے مطابق عام کو حجت قرار دے دیں گے۔ یہ ہے پہلا گروہ۔ دوسرا گروہ انشاءاللہ آگے آ رہا ہے۔ ومن قال بالمجاز، فرماتے وہ افراد جو مجاز کے قائل ہوئے، یستکشل فی ظہور العام، فرماتے ہیں وہ عام کے ظہور میں اشکال کرتے ہوئے، اعتراض کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ عام جو ہے وہ حقیقت میں ظہور نہیں رکھتا بلکہ مجاز میں ظہور رکھتا ہے۔ وحجیت ہی فی جمیع الباقی، وہ کیا کہتے ہیں کہ باقی افراد میں یہ حجت ہے یا حجت نہیں، اس کے متعلق اشکال کرتے ہیں۔ کس اعتبار سے؟ فرماتے ہیں من جہت ان المفروضہ ان استعمال العام فی تمام الباقی، کہ ہمارا مفروضہ کیا ہے کہ ہم نے مثال کے طور پہ 100 افراد میں سے 20 کی تخصیص لگا دی، اب جو تمام باقی افراد ہیں فرماتے ہیں ان تمام باقی افراد میں عام کا استعمال کرنا مجاز، وہ مجاز ہوگا۔ وَإِسْتِعْمَالُهُ فِي بَعْضِ الْبَاقِي مَجَازٌ آخَرُ أَيْضًا، اور فرماتے ہیں اس کے باقی افراد بعض ان میں بھی استعمال کرنا کیا ہوگا، ایک الگ مجاز ہوگا۔ یعنی اس کے مختلف مرتبے ہیں، ایک مرتبے کا نام تمام الباقی ہے اور دوسرے مرتبے کا نام بعض الباقی ہے۔ اب یہاں سے آگے پھر یہ افراد 2 شاخوں میں اور 2 شعبوں میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ فرماتے پہلا شعبہ ہمارے پاس کیا آتا ہے، فرماتے پہلا شعبہ ہمارے پاس یہ آتا ہے فیقع النزاع، اختلاف واقع ہوتا ہے۔ اس صورت میں یہاں سے بیان کر رہے ہیں پہلے گروہ کو، فیقع النزاع، نزاع اور اختلاف واقع ہوتا ہے کس بات میں، فی ان المجاز الاول اقرب الی الحقیقت، کہ آیا جو مجاز اول ہے وہ اقرب حقیقت شمار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ اگر ہم اس بات کے قائل ہو جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا، فیکون العام ظاہرا فیہ
بس جو یہاں پہ عام ہوگا وہ اس میں ظہور رکھے گا. جب ظہور ہمارے لیے ثابت ہو جائے گا تو اس صورت میں پھر ہمارے لیے حجت بھی ہوگا. یہ بات ہو رہی پہلے قول والوں کی. لیکن فرماتے ہیں کہ جو دوسرے قول کے قائلین ہیں وہ تھوڑا سا اختلاف کرتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، یہاں پہ ہمارے سامنے اقرب المجازات نام کی کوئی چیز نہیں، بلکہ جتنے بھی مجازات چاہے وہ تمام الباقی ہو چاہے وہ بعض الباقی ہو، وہ سارے کے سارے کیا ہے مجاز مساوی شمار ہوتے ہیں، برابر شمار ہوتے ہیں. لہٰذا ان میں سے چونکہ کسی ایک کو بھی اولیت حاصل نہیں تو ہمارا کلام کیا ہو جائے گا، مجمل ہو جائے گا. اسی بات کو آگے بیان فرما رہے ہیں. کہتے ہیں او ان المجازین متساویان. اوپر ہم نے کہا تھا نا کہ یا ہم مجاز اول کو اقرب الحقیقت قرار دیں یا ہم اس بات کو قرار دیں کہ مجاز مساوی اور کسی کو بھی اولویت حاصل نہیں. جب اولویت حاصل نہیں ہے فلا ظہور فی احدہما، فرماتے اس صورت میں کسی ایک میں بھی اس کا ظہور ہمارے لیے ثابت نہیں ہوگا اور کلام کیا ہو جائے گا، مجمل ہو جائے گا. یہاں تک بات ہوگی ہماری مکمل. اب ہمارے سامنے نظام واقع ہوگا دو صورتوں میں، یا مجاز اول اقرب الحقیقت ہے یا دونوں کے دونوں مجاز کیا ہیں، مساوی شمار ہوتے ہیں. فرماتے فَإِنْ كَانَ الْمَجَازُ الْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، فرماتے اگر مجاز اول ہی ظاہر ہو، جس طرح اوپر نے کہا تھا کہ مجاز اول جو اقرب الحقیقت ہوتا ہے عام اس میں کیا رکھتا ہے، ظہور رکھتا ہے. اسی کا بھی نتیجہ دے رہے ہیں. فرماتے فَإِذَا كَانَ الْمَجَازُ الْأَوَّلُ هُوَ الظَّاهِرُ، اگر مجاز اول ہی ہمارے نزدیک ظاہر ہو تو کان العام حجتاً فی تمام الباقی، تو عام کیا ہوگا، صرف تمام باقی میں حجت ہوگا، بعض الباقی میں حجت نہیں ہوگا. یعنی وہ صرف اس مرتبے میں، کیوں، اس لیے کہ یہ والا مرتبہ اقرب الحقیقت ہے، لہذا تمام باقی میں حجت ہوگا، باقی میں حجت نہیں ہوگا. وَإِلَّا کا مطلب کیا کہ اگر یہاں پہ تمام باقی کا مرتبہ نہ ہو بلکہ بعض الباقی کا مرتبہ ہو فلا یکون حجہ، فرماتے اس صورت میں عام ان میں حجت بھی نہیں ہوگا. کیوں، اس لیے کہ اس قول کے قائلین کہتے ہی ہیں کہ جہاں پہ اقرب الی الحقیقت ہوگا فقط اس میں حجیت کے قائل ہوں گے، باقی افراد میں اس کی حجیت کے قائل نہیں ہوں گے. اب یہاں تک آگے ہمارے سامنے دو نظریے. بعض افراد جو ہیں وہ اس بات کے قائل ہیں کہ اقرب مجاز پر عمل کریں گے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں مجاز مساوی ہیں لہذا کسی پر بھی عمل نہیں کریں گے، کسی کو اولویت نہیں دیں گے اور ہمارا کلام کیا ہو جائے گا، مبہم ہو جائے گا. آگے مصنف تھوڑا سا تبصرہ فرما رہے ہیں اور گویا کہ ایک طرح کی ہنسی فرما رہے ہیں ان افراد کی جانب دیکھے جو کیا ہے اس مشکل میں پھنسے ہیں کہ آیا ہم اقرب الحقیقت قرار دیں مجاز کو مساوی قرار دیں. جناب مصنف آپ کیا فرماتے ہیں، کہتے ہیں آپ اگر ہم میری بات کرتے ہیں اما نحن الذین نقول بان العام المخصص حقیقت کما تقدم، فرماتے ہیں جہاں تک ہماری بات ہے ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ جو عام مخصص ہے وہ حقیقت ہے، ہم تو مجازیت کے قائل ہوئے ہی نہیں ہے. جھگڑا جو کر رہے ہیں یہ وہ افراد کہہ رہے ہیں کہ جو مجازیت کے قائل ہیں. فرماتے ہیں میں اس بات کا قائل ہوں اور ہم نے بات پہلے بھی ثابت کی ہے کہ عام مخصص جو ہے وہ حقیقت رکھتا ہے، اس پر اطلاق مجازی نہیں ہوگا. ففی راحت من هذا النزاع، فرماتے ہیں ہم جو افراد اس بات کے قائل ہیں کہ عام مخصص حقیقت ہے، فرماتے ہیں ہم اس نزاع سے محفوظ ہیں، ہم بڑے آرام سے سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں اس طرح کے نظام میں پڑھنے کی ضرورت نہیں. کیوں، لأننا کرنا، یہ بات ہم نے پہلے بھی بات کی اور ہم دوبارہ کر رہے ہیں کہ ان ادات العموم باقیۃ علی ما لها من معنی الشمول لجمیع افراد مدخولها، کہ جو ادات عموم ہے وہ اپنے اسی معنی موضوعہ پر باقی. کون سا معنی موضوعہ، کہ الشمول لجمیع افراد مدخولها، کہ مدخول کے تمام افراد کو شامل کرنا، یعنی عمومیت کے معنی کو اب بھی بیان کر رہے ہیں. چونکہ ہم نے کہا تھا حقیقت کے قائل ہیں لہذا فرماتے ہیں کہ چاہے تخصیص ہو یا تخصیص نہ ہو دونوں صورتوں میں اس پر عام کا اطلاق کرنا حقیقت ہے، اور جس طرح عام پہلے حجت تھا تخصیص کے بعد بھی عام ویسے ہی حجت ہوگا، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. آگے فرماتے ہیں کہ ہم اپنی بات کا نتیجہ دیتے فَإِذَا خَرَجَ مِن مَدْخُولِهَا بَعْضُ الْأَفْرَادِ بِالتَّخْصِيصِ بِالْمُتَّصِلِ وَالْمُنْفَصِلِ، فرماتے ہیں کہ ہم نے کیا کہا کہ ہمارے سامنے عام کے ہر حال میں حقیقت بھی ہے اور عام ہر حال میں حجت بھی ہے، لیکن کیا ہوا اس کے اوپر ادات عموم داخل ہوئے اور بعد میں اس کی تخصیص آ گئی. فرماتے ہیں پس اگر اس کے مدخول سے خارج ہو جائے کون، بعض الافراد، بعض افراد اس کے مدخول سے خارج ہے، کس طرح، بالتخصیص بالمتصل او المنفصل، چاہے تخصیص متصل کی صورت میں یا تخصیص منفصل کی صورت میں کیا ہے عام میں سے بعض افراد خارج ہو جائے. فلا تزال دلالتها علی العموم باقیۃ علی حالها، فرماتے ہیں اس صورت میں جو عام کی اپنے عموم پر دلالت تھی وہ اپنے حال پر ہی باقی ہیں، یعنی تخصیص سے پہلے بھی وہ عموم کو بیان کر رہے تھے، تخصیص کے بعد اب بھی وہ کیا کر رہے ہیں، عموم کو بیان کر رہے ہیں. مطلب فرق پھر کہاں پہ آیا،
یہاں پہ تخصیص آنے کا فائدہ کیا ہوا؟ فرماتے تخصیص نے ایک کام کیا، وہ کام کیا ہے؟ انما مدخولها تتضیق دائرته بالتخصیص، فرماتے اس کے مدخول کا دائرہ تنگ ہو جائے گا تخصیص کی صورت میں، بس اتنا فرق پڑے گا۔ جب تخصیص نہیں تھی تو عام کا دائرہ وسیع تھا، اس میں سارے کے سارے افراد شامل تھے۔ تخصیص میں کیا کر دیا؟ اس کا دائرہ تنگ کر دیا، کچھ افراد کو نکال دیا، باقی افراد میں عام ویسے ہی حقیقت اور حجت ہے جیسے تخصیص کے بغیر عام حقیقت اور حجت تھا۔ فرماتے پس فحکم العام المخصص حکم العام غیر المخصص، فرماتے عام مخصص کا حکم بھی وہی ہوگا جو عام غیر مخصص کا حکم ہوگا، یعنی دونوں کے حکم میں ذرہ برابر بھی فرق نہیں۔ جس طرح عام غیر مخصص حقیقت ہے ویسے ہی عام مخصص بھی حقیقت ہے، جس طرح عام غیر مخصص حجت ہے ویسے ہی عام مخصص بھی حجت ہے۔ فرماتے دونوں کے حکم میں فرق نہیں، کس اعتبار سے؟ فی ظہورہ فی الشمول لکل ما یمکن ان یدخل فیہ، اس اعتبار سے کہ ان کا ظہور کس بات میں ہے کہ سارے کے سارے افراد کو شامل ہیں کہ جن کا عموم میں داخل ہونا ممکن ہے۔ فرماتے پس عام مخصص ہے یا عام غیر مخصص ہے، دونوں صورتوں میں کیا ہے؟ اپنے عموم کی حالت پر باقی رہے گا۔ آگے فرماتے ہیں وَعَلَىٰ أَيِّ حال، فرماتے بہرحال گفتگو جو بھی ہو، یعنی ہم جس قول کے مرضی قائل ہو جائیں، آخر میں بطور نتیجہ ہم اس بات کو کہنا چاہیں گے کہ جب ہم نے گزشتہ بحث میں یہ فیصلہ کر لیا کہ تخصیص کے بعد عام حقیقت سے مجاز میں تبدیل نہیں ہوتا تو بس ہمیں اس طرح کی مشکل بھی درپیش نہیں ہوگی۔ فرماتے مشکل کن کو آئے گی؟ مشکل ان افراد کو آئے گی جو مجازیت کے قائل ہیں۔ فرماتے جو حقیقت کے قائل ہیں وہ بالیقین حجیت کے قائل ہیں، جیسا کہ مصنف انہی افراد میں شامل ہیں۔ فرماتے مشکل کا شکار وہ افراد ہیں جو عموم کی تخصیص کے بعد اس کی مجازیت کے قائل ہوئے ہیں۔ البتہ ایک بات آپ کے ذہن میں رہے کہ جو مجازیت کے قائل ہیں، جس کو انشاءاللہ بھی آگے بیان کر رہے ہیں کہ جو افراد مجازیت کے قائل ہیں ضروری نہیں کہ وہ اس کی عدم حجیت کے قائل۔ فرماتے ہیں وَعَلَىٰ أَيِّ حال، جو صورتحال بھی ہو، بعد القول بأن العام المخصص حقیقۃ فی الباقی علی ما بیناہ، فرماتے جیسا کہ ہم نے یہ بات پہلے بھی بیان کی کہ عام مخصص جو ہے وہ اپنے باقی ماندہ افراد میں حقیقت ہے، لا یبقى شک فی حجیتہ فی الباقی، جب ہم حقیقت کے قائل ہیں فرماتے اس کی حجیت کے اعتبار سے کسی کو بھی شک و شبہ گنجائش نہیں رہے گی۔ تو مسئلہ کس کو پیش آئے گا؟ فرماتے وَأَيُّمَا يَقَعُ الشَّكُّ عَلَىٰ تَقْدِيرِ الْقَوْلِ بِالْمَجَازِيَّةِ، فرماتے ہیں ہاں یہ ہو سکتا ہے شک اس صورت میں آئے گا ہمارے سامنے اگر ہم اس کی مجازیت کے قائل ہو جاتے ہیں۔ جب مجاز کے قائل ہوں گے تو شک وارد ہوگا، چونکہ ہم حقیقت کے قائل ہیں لہذا ہم اس کی حجیت کے بھی قائل ہیں، حجیت کے بارے میں بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ آگے فرماتے ہیں جو افراد مجازیت کے قائل ہیں مسئلہ ان کا ہے، یعنی کیا مسئلہ ہے؟ فرماتے ہیں جو افراد مجازیت کے قائل ہیں وہ کیا ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے عدم حجیت کے قائل ہوں، بلکہ کیا ہے ان میں سے بعض افراد ایسے ہیں جو اس کی حجیت کے قائل ہیں اور بعض افراد ایسے ہیں جو اس کی عدم حجیت کے قائل ہیں۔ اسی بنا پر ہم نے ان کو دو گروہ میں تقسیم کیا تھا، جو پہلا گروہ تھا وہ اس کی حجیت کا قائل تھا لیکن جو دوسرا گروہ ہے وہ اس کی حجیت کا قائل نہیں ہے، اسی بنا پر ہم نے اس کو دو گروہ میں تقسیم کیا۔ فرماتے فقط نقول انہ حجت فی الباقی علی ھذا التقدیر، فرماتے ہیں جو افراد اس بات کے قائل ہیں کہ عام اپنے باقی افراد میں مجاز ہے، کبھی تو وہ اس بات کے قائل ہوتے ہیں کہ اس صورت میں کیا ہے وہ عام اپنے باقی افراد میں حجت ہے، وقد لا نقول، کبھی اس بات کے قائل نہیں ہوتے۔ لا انہ، یہ ایک اشتباہ کی جانب سے فرماتے ہیں لا انہ کل من یقول بالمجازیت، فرماتے ایسا نہیں ہے کہ جو فرد بھی مجاز ہونے کا قائل ہو یقول بعدم الحجیہ وہ اس کی عدم حجیت کا قائل، فرماتے ایسا نہیں ہے، کما توہم ذالک بعضهم، جیسا کہ بعض نے اس بات کا شک و وہم اور گمان دیا کہ جو بھی مجازیت کا قائل ہے وہ اس کی عدم حجیت کا قائل، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ جو مجازیت کے قائل ہیں ان کے بھی دو گروہ ہیں، کچھ افراد اس کی حجیت کے قائل ہیں، کچھ افراد اس کی عدم حجیت کے قائل ہیں۔ خلاصہ کیا ہوا آج کے درس کا؟ گزشتہ بحث میں جو افراد ادات عموم کی مجازیت کے قائل ہوئے ان کے ہمارے سامنے کلی طور پر دو گروہ آتے ہیں۔ پہلا گروہ کیا کہتا ہے کہ ہم مجازات میں سے جو اقرب مجازات ہیں اس کو عکس کریں گے اور اس کو ہم حجت قرار دیں گے، اس لیے کہ جب حقیقت ممکن نہ ہو تو اقرب مجازات جو ہے وہ حجت ہوتا ہے۔ یہاں اس مقام پہ اقرب مجازات کیا ہے؟ تمام الباقی، پس یہ تمام الباقی میں حجت ہوگا، باقی جو اس کے دیگر مراتب و دیگر افراد ہیں ان میں یہ حجت بھی نہیں ہوگا۔ جی ہو گیا پہلے گروہ کا نظریہ۔ لیکن مقابل میں دوسرا گروہ کیا کہتا ہے؟ دونوں ہی مجاز کے قائل لیکن دونوں میں فرق ہے۔ جو دوسرا گروہ کیا کہتے ہیں کہ سارے کے سارے مجازات برابر ہیں، مساوی ہیں،
یعنی تمام الباقی ہو یا بعض الباقی ہو، بس ہم ان میں سے کسی ایک کو بھی اولویت اور ترجیح نہیں دیں گے، بطور نتیجہ کیا ہوگا، اس طرح کی صورتحال میں ہمارا کلام مجمل ہو جائے گا۔ مصنف فرماتے ہیں کہ چونکہ ہم عادات عموم کی حقیقت کے قائل ہیں، چاہے تخصیص ہو یا نہ ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے، عادات عموم بنے معنی حقیقی کو بیان کرتے ہیں، لہٰذا ہم بھی اس کی حجیت کے قائل ہو جائیں گے۔ لیکن جو افراد مجازیت کے قائل ہیں، فرماتے ہیں وہ سارے کے سارے عدم حجیت کے قائل ہیں، جیسے کہ ہم نے اوپر بھی بیان کیا، بلکہ بعض جو ہے وہ حجیت کے قائل ہیں اور دیگر بعض جو ہے وہ اس کی عدم حجیت کے قائل ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔